مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت، مولانا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ بانسری جب بجتی ہے تو وہ اپنی جانب لوگوں کو مائل کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بات یہ ہے کہ اس بانس کے اندر تو کوئی کمال نہیں ہوتا، تو اس کی ایک طرف ہوتا ہے بانسری بجانے والے کا منہ اور دوسرا اس کا منہ ہوتا ہے لوگوں کی جانب۔ اصل میں بانس میں سے کیا آواز نکلے گی، وہ بجانے والے کا کمال ہے کہ جب اس میں پھونک مارتا ہے اس انداز میں کہ باقاعدہ اس میں سے آواز نکلتی ہے، اور پھر آواز جو نکلتی ہے نکالنے والا کچھ نکالتا ہے اور سننے والا، ہر سننے والا اپنے زاویے پر اس کا معنی مراد لیتا ہے۔ تو سچی بات یہی ہے کہ بجانے والا بھی اپنے انداز میں کچھ کہتا ہے، سننے والا بھی، تو یاد رہے کہ ہر سننے والا بانسری بجنے کی آواز سن کر اپنی نو کا مطلب لیتا ہے۔ لہذا اس بیچاری کو جب سے وہ اپنی اصل سے جدا ہوئی نا، بانس جدا ہو گیا، تو اپنی اصل سے جدا ہونے کا بڑا غم ہوتا ہے۔ تو غم تو اس کے اندر تھا، اس کو ظاہر کیسے کیا گیا کہ بانسری بجانے والے نے، بنانے والے نے بنا دی، بجانے والے نے بجا دی، اور اس کو سمجھنے کے لیے پھر کیا ضرورت ہے؟ توجہ اللہ۔ اگر آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے تو بانسری میں سے نکلنے والی آواز آپ کو اللہ کا ذکر لگے گی۔ اگر آپ کی توجہ رسول اللہ کی جانب ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں سے نکلنے والی آواز آپ کو رسول اللہ کی نعت لگے گی۔ یعنی اس کا تعلق آپ کی اپنی کیفیات سے ہے، اور جو کیفیت آپ کو ہوگی وہی سرور آپ کو آئے گا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اصل میں نور تیرے اپنے اندر ہے، جس سے آپ نے پہچاننا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کی توحید کیا ہے، اور اس کے پیارے محبوب کی رسالت اور جملہ انبیاء کرام کی نبوتیں اور رسالتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔